ترمذی میں حدیث شریف گزری، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ ہاں آپ یہاں آگے ان کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، کبھی دکھا کر دیتے ہیں کبھی چھپا کر، ورنہ آخرت میں اللہ صبر مان پورے کریں گے۔ دعا کی قبولیت کئی مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے عام طور پر، ورنہ ترمذی میں ایک عنوان آتا ہے باب کا، باب ما جاء ان دعوت المسلم مستجابۃ، کہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ عنوان ہے باقاعدہ ہے۔ ہم سمجھتے تھے فلاں بزرگ مستجاب الدعوات ہیں، بھائی ہر مسلمان مستجاب الدعوات ہے۔ ہاں وہ تو دعا کی پھر قبولیت کے چار مطلب تو حدیث میں ذکر ہیں، ایک میرے حضرت نے بیان کیا، دعائے قبولیت کے چار مطلب، پہلا یہ ہے جو مانگے وہی مل جائے، ایسا بھی ہوتا ہے، بیٹا مانگا بیٹا مل گیا، بیٹی مانگی بیٹی مل گئی، کوئی پریشانی کے دور ہونے کی دعا کی اللہ نے وہ دور فرما دی۔ ہمارے ہاں دعائے قبولیت کا یہی مطلب سمجھا جاتا ہے، ورنہ اور بھی ہے۔ دوسرا دعائے قبولیت کا مطلب یہ ہے آگے کہ جو مانگے وہ نہ ملے، اللہ اس کے بدلے میں کوئی آنے والی پریشانی مصیبت آگے اللہ وہ ٹال دیتے ہیں، اللہ اس کا رخ بدل دیتے ہیں دعا کی برکت سے الحمدللہ۔ ہاں ہمیں علم نہیں ہوتا کوئی حادثہ پیش آنے والا تھا، دعا کی برکت سے اللہ نے وہ مصیبت ٹال دیا۔ ہاں اور تیسرا مطلب یہ ہے دعا یہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے، کبھی کبھی دعا گناہوں کے مٹنے کا اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور چوتھا مطلب یہ ہے اگر دنیا میں بظاہر کوئی دعا قبول نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخر کا ذخیرہ بن جاتی ہے، اور پھر اللہ وہاں اس کے بدلے میں نعمتوں کے خزانے اور ڈھیر وہاں پر جمع کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ جب ان کو دیکھے گا یا کہے گا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہی مل جاتا ہے اگر۔ ہاں یہ ہے تو ایسا بھی ہے، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا اور حوصلے میں رہنا الحمدللہ۔ ہاں